ایک بات یاد رکھنا کہ آپ دنیا کے تمام بڑے ملک جہاں پر انقلاب آئے، ترقی ہوئی، ان کی ہسٹری پڑھ لیجئے، وہاں پر لوگ تیار ہوئے، انسان تیار ہوئے، نیلسن منڈیلا تیار ہوا ہے. جب تیار ہوا ہے تو پھر کالوں کی تحریک چلی، پھر ایکویلٹی کی بات کی گئی. جب تک بندے تیار نہیں ہوتے نا، قوم تیار نہیں ہوگی. آپ کو لیڈرشپ کو پروموٹ کرنا، آپ کو اچھے بندوں کو پروموٹ کرنا ہے، آپ کو یہ ڈفرنس نکالنا ہے کون ہیرو ہے کون زیرو ہے. آپ کو یہ جو سیاسی مسخرے ہیں ان سے جان چھڑانی ہے. آپ کو حقیقت میں قوم کا درد دل رکھنے والے لوگوں کو سامنے لانا ہے. یار آپ کے پاس جناح جیسی بہترین مثال ہے، جو اپنے لیے نہیں جی رہا تھا، جو قوم کے لیے جی رہا تھا، جس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، جس کا اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، پوری قوم اس کا بچہ تھی. آج بابا قوم ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں وہ فادر آف نیشن ہے. فادر آف نیشن کا مطلب یہ ہے ہم ان کے نظریے کے عاشق ہیں، ہم ان کے کمٹمنٹ کے عاشق ہیں، ہم ان کے سچ کے عاشق ہیں. آج دفتروں میں ہم نے ان کی تصویریں لگا دی، لیکن جناح کہتے کیا تھے؟ جناح کا ویژن کیا تھا؟ جناح کا خواب کیا تھا؟ جناح کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے؟ ہم مضامین لکھ کے جان چھڑا لیتے ہیں. ہم 25 دسمبر بھی منا لیتے ہیں، 14 اگست بھی منا لیتے ہیں، 6 ستمبر بھی منا لیتے ہیں، لیکن جو کمٹمنٹ ہمارا ہونا چاہیے آج ہم نہیں بنا رہے. کمٹمنٹ کے بغیر قومیں نہیں بنیں گی. سو یوتھ کو چاہیے کہ کم از کم اپنے 10-20 سال کے گولز اینڈ ٹارگٹس میں یہ گولز اور ٹارگٹس بھی سیٹ کر لیں کہ ملک کو فائدہ ہونا چاہیے. آپ کے ڈاکٹر بننے سے اگر آپ کے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا مت بنے. انجینئر بننے سے فائدہ نہیں ہوتا مت بنے. اگر آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ کے سائنٹسٹ بننے سے، آپ کے پائلٹ بننے سے، آپ کے فوجی بننے سے ملک کو فائدہ نہیں ہو، پلیز نہ بنے. وہ کام کریں جس سے ملک کو فائدہ ہونا ہے. اگر یہ 15-20 سال کا ویژن قوم بنا لیتی ہے، یہ پوری قوم بدل سکتی ہے. آج سب سے تھکا ہوا طبقہ ہم ٹیچر کو دے رہے ہیں. ہم سب سے جو بالکل سوسائٹی میں کچھ نہیں کر پاتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے. استاد ایک مضبوط اعصاب کا شخص ہوتا ہے، ایک نظریے والا شخص ہوتا ہے، ایک پیشن اور جذبے والا شخص ہوتا ہے. اگر استاد، ہم آج استادوں پہ کام کریں، یعنی جنہوں نے گرومنگ کرنی ہے، اگر ہم ان کی گرومنگ کرنی شروع کر دیں یہ قوم بن سکتی ہے. ہم جنہوں نے گرومنگ کرنی ہے ان کی گرومنگ نہیں کر رہے، ان پہ انویسٹ نہیں کر رہے. ایجوکیشن پہ چند % بجٹ جاتا ہے. ایجوکیشن کو ٹاپ پرائیورٹی کرنا چاہیے، ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا چاہیے. آپ اس قوم کے یوتھ پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں. یوتھ آپ کی ایسٹ ہے. 10 کروڑ کی یوتھ ہے. 10 کروڑ کی یوتھ جو ان سے یاد رکھے میزائل سے زیادہ طاقتور ہے. ہم میزائل گائیڈڈ چلا رہے ہیں، یوتھ ان گائیڈڈ ہے ہماری، اس کا کوئی رستہ کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی منزل ہی کوئی نہیں ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری پالیسیز میں نیشن بلڈنگ کی چیزیں بھی آنی چاہیے. اگر نیشن بلڈنگ کا کام نہیں ہوگا تو پھر ملک نہیں بدلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. انسٹیٹیوشن اچھا ہوگا تو اویئرنیس ہوگی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس ڈائریکشن کی طرف جانا ہے. تو میڈیا کا یہاں پر کہاں پر رول آتا ہے اور میڈیا کو کس طرح پلے کرنا چاہیے؟ کہا تو یہی جاتا ہے سوسائٹی کا وہ ایک میرر ہوتا ہے، فیس دکھاتا ہے. کہاں پہ اور کیسے رول پلے کرنا چاہیے؟ نجف، ہمیں مان جانا چاہیے کہ میڈیا صرف خبر دینے کا ایک سورس نہیں ہے. میڈیا بھی ٹیچر ہے اور یہ بڑا طاقتور ٹیچر ہے. یہ سکھانے میں بڑا رول پلے کر سکتا ہے. دیکھو کلاس روم میں 35 لوگ ہوتے ہیں، 40 لوگ ہوتے ہیں، 50 لوگ ہوتے ہیں. میں نے بڑی سے بڑی تقریر کی ہے تو میرے سامنے آڈینس 4-5 ہزار کی ہوتی ہے، لیکن جب میڈیا پہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو وہ لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. بالکل. سو میڈیا اگر ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اگر ہمیں قوم کو بدلنا ہے تو اس قوم کی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا، اور اکٹھے ہو کے ہی ہم ایک بڑا کام کر سکتے ہیں، دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. صوفی برکت علی صاحب کا جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ فرمایا کرتے تھے، ان کی پریڈکشن تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. تو وہ وقت ممکن بنانے کے لیے تو پہلے قوم بننا چاہیے ہمیں. ہم قوم بنیں گے تو وقت بدلے گا.